السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف۔ ناظرین، شہروز چینل کے ایک نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ رفاقت حسین ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تعلیم پہ ہم بات کریں گے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے تعلیم کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں بھی دیگر شعبوں کی طرح بے شمار مسائل ہیں اور بڑے بڑے مسائل ہیں، چیلنجز ہیں، جس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک منظم اور جامع پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، اور کہیں جہتوں میں اور کہیں سطحوں پہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں خواندگی کی شرح بھی بہت کم ہے، اور تعلیم کے حوالے سے سہولیات وہ بھی بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے تعلیمی طور پر پاکستان ترقی نہیں کر رہا، اور اس شعبے میں بھی پسماندگی موجود ہے۔ پاکستان میں خواندگی کی شرح بہت کم ہے، اور دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں شرح خواندگی کم ہے، جس کو بہتر کرنے کے لیے نیشنل لٹریسی پروگرام شروع کیا جائے، اور اس عمل میں تمام پڑھے لکھے لوگوں کو شامل کیا جائے، اور وہ خواندگی کی شرح بہتر بنانے کے لیے اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور اس میں اساتذہ، ریٹائرڈ اساتذہ اور طلباء کو بھی شامل کیا جائے، اور وہ اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے اپنے علاقوں میں خواندگی کی شرح بہتر بنانے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اسکول سے باہر بچوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو تعلیم حاصل کرنے کے بجائے چھوٹے موٹے کام کرتی ہے، اور اسکول میں جانے کے لیے ان کے پاس وسائل بھی نہیں۔ اس حوالے سے بھی اقدامات کی ضرورت ہے، اور حکومت اس کے لیے وسائل فراہم کرے اور سہولیات بھی دے، تاکہ اسکول سے باہر رہنے والے بچوں کی زیادہ تعداد تعلیم حاصل کرے اور اسکول جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت اقدامات کرے اور وسائل فراہم کرے، ان کو کتابیں اور دیگر ضروریات، یونیفارم مہیا کرے، اور حکومتی وسائل کے علاوہ کتابوں بنانے والی کمپنیاں اور ادارے، اور یونیفارم تیار کرنے والے ادارے، شوز تیار کرنے والے ادارے، وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت ان مستحق اور نادار بچوں کی مدد کے لیے وہ بھی کام کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اس کے علاوہ ملک میں پرائیویٹ سطح پہ تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں جو کاروباری مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کاروباری بنیادوں پہ یہ کام کرتے ہیں۔ ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں طلباء کی ایک بڑی تعداد تعلیم حاصل کرتی ہے، اور ان تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ کو بہت کم تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے حکومت نے ریگولیٹری اتھارٹیز یا دیگر جو متعلقہ حکام ہیں ان کو اختیارات تو دیے ہوئے ہیں، لیکن اس شعبے میں بھی درست سمت میں کام نہیں کیا جا رہا، اور ان اساتذہ کے استحصال اور سہولیات میں کمی کے بارے میں کوئی بھی داد رسی نہیں کی گئی، اور نہ ہی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ان پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی بھرتی کے لیے بھی ریگولیٹری اتھارٹی یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے بھرتی کی جائے، اور ان کو تنخواہیں بھی وہاں سے ہی دلوائی جائیں، اور وہاں سے بھرتی اور تنخواہوں کا کام ایک تھرڈ پارٹی یا ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے کیا جائے، جس سے ان اساتذہ کی بھرتی بھی قانون اور میرٹ کے مطابق ہوگی، اور ان کو مناسب تنخواہیں بھی ملیں گی، جس سے اس شعبے میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پرائیویٹ تعلیم دینے والے ادارے جو مہنگی تعلیم دیتے ہیں، اور امیر طبقہ کے لوگوں کو بچوں کو تعلیم وہاں ملتی ہے، اور وہ بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں، ان سے بھی اس شعبے میں کام لیا جا سکتا ہے، اور وہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت غریب اور مستحق طلباء کو تعلیم فراہم کر سکتے ہیں،
اور ایک بڑی تعداد کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور تعلیم دلوائی جا سکتی ہے، جس سے ان لوگوں کی تعلیمی ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ اور بعض علاقوں میں جہاں پہ حکومتی تعلیمی ادارے موجود نہیں ہیں، وہاں پہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت طلباء کو تعلیم دلوائی جا سکتی ہے، کیونکہ ریاست بنیادی طور پر تعلیم کی فراہمی کی ذمہ داری ریاست کی ہے، اور ریاست کو ہی تعلیم کے لیے سہولیات فراہم کرنی چاہیے۔ اور ان علاقوں میں جہاں پہ سرکاری تعلیمی ادارے موجود نہیں ہیں، ریاستی سطح پہ تعلیم فراہم نہیں کی جاتی، تو حکومت ان اداروں کو سپورٹ دے اور فنڈز فراہم کرے اور دیگر سہولیات دے تاکہ ان علاقوں میں تعلیم کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں وہ تمام علاقے جہاں پہ سرکاری اسکول موجود ہیں اور طلباء کی بڑی تعداد کو داخلہ نہیں ملتا، وہاں پہ طلباء کو سیکنڈ شفٹ میں، اور یا جہاں پہ بہت زیادہ گنجان آبادی ہے وہاں پہ تیسری شفٹ میں بھی طلباء کو تعلیم دی جا سکتی ہے، اور ملک میں تعلیم کی فراہمی کے اقدامات کے ضمن میں مناسب فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جس سے ان گنجان آبادوں کے طلباء جو وسائل اور سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں، وہاں انہیں تعلیم مل سکے گی۔ پاکستان میں حکومتوں نے یہ ایک کلچر بنا لیا ہے کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے مختلف علاقوں میں یونیورسٹیاں دی جا رہی ہیں اور یونیورسٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے مناسب وسائل نہ ہونے کے باوجود یونیورسٹی کو قائم کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، اور اس وجہ سے تعلیم مہنگی ہو جاتی ہے، کیونکہ یونیورسٹی پر بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، غیر ترقیاتی یا غیر تعلیمی اخراجات وہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا بوجھ طلباء پہ پڑتا ہے۔ اور کئی شہروں میں جو وہاں پہ ایک یونیورسٹی یا دو یونیورسٹیوں سے کام لیا جا سکتا ہے، قائم کر کے ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، وہاں پہ بھی یونیورسٹیاں قائم کر کے غیر ضروری اخراجات وہ کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تعلیم مہنگی ہوتی ہے، اور غریب اور مستحق طلباء اور غریب اور مڈل کلاس کے طلباء پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، اور وہ تعلیم مہنگی ہونے کی وجہ سے ان پہ مضر اثرات پڑتے ہیں، اور وہ تعلیم حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس پریکٹس کو بند کیا جائے، اور جہاں پہ یونیورسٹی کی ضرورت ہے وہاں پہ کیمپس قائم کیے جائیں، اور ان علاقوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کیا جائے، اور دھڑا دھڑ یونیورسٹیاں بنانے کی بجائے کیمپس کے قیام سے ہی وہاں کے اس علاقے کے لوگوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں، اور یونیورسٹی سطح کی ایجوکیشن فراہم کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں طلباء کے لیے وظائف اور دیگر سہولیات جو حکومت فراہم کر سکتی ہے اس میں اضافہ کیا جائے، اور مستحق اور نادار طلباء کو مالی اعانت فراہم کی جائے، اسکالرشپس دی جائیں، اور ان کے لیے تمام ضروری وسائل فراہم کرنے پر غور کیا جائے، جس سے مستحق اور باصلاحیت طلباء کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اور وہ تعلیم حاصل کر کے ملکی اور معاشرتی ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کی فراہمی کے لیے مناسب اقدامات کرے، اور محروم طبقات کو سہولیات فراہم کرے تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ شکریہ۔ جی تو ناظرین، جیسا اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ رفاقت حسین ایڈوکیٹ موجود ہیں، ان سے ہم نے بات کی تعلیم کے حوالے سے، تو ابھی اس پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔